یہ کہانی ہے ایک برطانوی نرس کی جس نے رشتوں کے نام پر اپنی خوشیاں قربان کر دیں، لیکن بدلے میں ملا صرف دھوکہ، آنسو اور ایک ایسا دکھ جو شاید وہ کبھی بھلا نہ سکے۔ برطانیہ میں رہنے والی برطانوی پاکستانی نرس کو کشمیر پاکستان میں رہنے والے ایک نوجوان نے کیسے دھوکہ دیا، تفصیلات سننے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے کہ سمندر پار پاکستانیوں کے ساتھ کس کس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، انہیں کس طرح سے بلیک میل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کس طرح سے لوٹا جاتا ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ یہ کہانی ہے 40 سالہ شمائلہ کی، جو UK میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ طلاق کے بعد اس نے اپنی ساری توجہ اپنے بچوں کی تربیت پر مرکوز رکھی۔ وہ خود 7 بہنیں اور 3 بھائی ہیں اور سب کے ساتھ شادی شدہ اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ شمائلہ نے طلاق کے بعد دوسری شادی نہیں کی تھی۔ حکومت برطانیہ سے اسے بچوں کی کفالت کے لیے امداد ملتی تھی اور وہ پارٹ ٹائم نرسنگ کر کے گزارا کرتی تھی، یعنی کہ زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دن گھر میں سب لوگ جمع تھے۔ شمائلہ کے ایک بہنوئی نے بات چھیڑ دی، تم اکیلی ہو شمائلہ، یہ اچھا نہیں لگتا، باقی سب کے شوہر ہیں، سب کی فیملیز ہیں، خاندان ہیں، سب اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے گھر والے ہیں، تمہیں بھی زندگی میں ایک سہارا چاہیے، ایک ساتھی چاہیے، یعنی کہ تمہارے سر پر بھی شوہر کا سایہ ہونا چاہیے۔ شمائلہ کے گھر والوں نے دباؤ نہیں ڈالا، لیکن بہنوئی کا اصرار بڑھتا گیا۔ اس نے کہا، میرا ایک دوست ہے، میرا وہ رشتہ دار بھی ہے، کشمیر میں رہتا ہے، زمین جائیداد والا ہے، مالی لحاظ سے بھی مضبوط ہے، اور یوں بہنوئی نے آہستہ آہستہ شمائلہ کو قائل کرنا شروع کر دیا۔ شمائلہ نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن میری کچھ شرائط ہیں، مجھے حکومت سے بچوں کی کفالت کے لیے پیسے ملتے ہیں، اگر میں شادی کر لیتی ہوں تو یہ سب بند ہو جائیں گے، لہٰذا اگر میرا ہونے والا شوہر یہ ضمانت دے کہ وہ میرے اور میرے بچوں کے تمام اخراجات برداشت کرے گا، تب ہی میں شادی کے لیے راضی ہوں گی۔ بہنوئی نے فوراً کہا، نہیں نہیں، تم فکر نہ کرو، وہ سب کر لے گا، وہ تم سے سچا پیار کرتا ہے۔ شمائلہ آہستہ آہستہ راضی ہونے لگی۔ چند مہینے رابطہ رہا، لیکن اس دوران اس نوجوان کے لہجے میں بدتمیزی چھلکنے لگی۔ شمائلہ نے اعتراض کیا تو بہنوئی نے بات دبا دی اور کہا کہ نہیں، وہ بس تھوڑا سا شرارتی ہے، تم فکر نہ کرو۔ چند ماہ بعد شمائلہ پاکستان پہنچ گئی۔ 2024 کا مئی کا مہینہ تھا۔ جیسے ہی وہ کوٹلی کشمیر پہنچی، بہنوئی کا میسج آیا اور اس نے کہا کہ تم بس ویزا اور ٹکٹ کی بات کرنا، باقی کچھ مت کہنا۔ شمائلہ حیران رہ گئی کہ میں شادی کرنے آئی ہوں یا کہ کوئی کاروبار کرنے آئی ہوں، لیکن رشتہ داروں تک بات پہنچ چکی تھی۔ اب عزت کی خاطر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد 1 ماہ تک وہ شوہر کے ساتھ رہی۔ سسر نے بڑے بڑے وعدے کیے، بڑے بڑے دعوے کیے، ہمارے پاس زمینیں ہیں، فکر نہ کرو، تم جلد برطانیہ لے جائی جاؤ گی، لیکن شوہر کبھی کام پر نہیں گیا، بازار میں لڑائیاں کرتا، محلے والوں سے جھگڑتا۔ شمائلہ نے اپنے سسر سے شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بڑا ہے، کبھی کبھی غصہ کر لیتا ہے، فکر نہ کرو، برطانیہ چلا جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن 1 مہینہ گزر گیا۔ جون میں شمائلہ واپس برطانیہ چلے گئی۔ وہاں سے بھی شوہر سے رابطہ رکھا۔ شوہر نے کہا، میرے پاس کام نہیں ہے۔ شمائلہ نے بولا، نوکری کرو، پیسے کماؤ، ذمہ داریاں سنبھالو، لیکن وہ بولا، میرے والدین نے مجھے کبھی کام پر جانے کا نہیں کہا اور تم مجھے کام کا بول رہی ہو۔ اب وہ شمائلہ پر چیخنے چلانے لگا تھا۔ شمائلہ نے بہنوئی سے شکایت کی تو اس نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، جب وہ برطانیہ آئے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ اس دوران اگر شمائلہ خرچے کی بات کرتی تو وہ کہتا کہ تم اپنے بہن بھائیوں سے ادھار مانگ لو اور خرچے پورے کرو، جب میں برطانیہ آؤں گا تو سب کی 1 پائی ادا کر دوں گا۔ 2025 میں آخرکار شوہر کو ویزا مل گیا اور وہ برطانیہ پہنچ گیا، لیکن آتے ہی اس نے پیسے مانگنا شروع کر دیے۔ شمائلہ نے کہا، میں پارٹ ٹائم کام کرتی ہوں، بمشکل گزارا ہوتا ہے، لیکن وہ روز پیسوں کے تقاضے کرتا اور نہ کام کرتا، نہ ذمہ داری سنبھالتا، بس مطالبے کرتا۔ 1.5 ماہ تک وہ شمائلہ کے گھر میں مفت بیٹھا رہا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ بہنوئی نے اسے برمنگھم بلا لیا۔ اب وہ وہیں ہے، اپنی بیوی اور سوتیلے بچوں کو چھوڑ کر۔ شمائلہ اب بھی اپنے رشتے کی لاج میں خاموش ہے اور وہ کہتی ہے کہ اگر میں اس کا ویزا کینسل کروا دوں تو میری بہن کا گھر ٹوٹ جائے گا، اور اگر میں چپ رہوں تو میری زندگی برباد ہے۔
اب شمائلہ قرضے میں ڈوب چکی ہے اور بہنوں اور بھائیوں سے قرض لے کر شادی کے اخراجات پورے کیے، لیکن شوہر نے ایک پیسہ بھی واپس نہیں کیا۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں نے رشتے نبھانے کی خاطر اپنی زندگی برباد کر لی۔ میں چاہوں تو اسے چھوڑ سکتی ہوں، مگر پھر میری بہن کا گھر اجڑ جائے گا، اور اگر چپ رہوں تو میری اپنی روح جلتی رہے گی۔ اس ساری گیم کے پیچھے اس کے شوہر کا مقصد صرف UK جانا تھا۔ یہ صرف شمائلہ کی کہانی نہیں، یہ ہر اس عورت کی کہانی ہے جو رشتوں کے نام پر دھوکہ کھا لیتی ہے۔ کبھی کبھی زخم دشمن نہیں دیتے، بلکہ وہ دیتے ہیں جنہیں ہم اپنا سمجھتے ہیں۔ شمائلہ آج بھی برطانیہ میں اپنے بچوں کے ساتھ اکیلی رہتی ہے، لیکن اس کا دل اب کسی پر یقین کرنے کو نہیں کرتا۔ اس نے اپنی بہن کی عزت بچانے کے لیے خاموشی اختیار کی، لیکن اپنی زندگی کو قربان کر دیا۔ اس کہانی میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ کبھی کبھی رشتہ داروں کے مشورے بھی انسان کو بربادی کی راستے پر لے آتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں، کیونکہ آخر میں جو زخم آپ کے حصے میں آنے ہیں وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آنے۔ اللہ ایسے تمام لوگوں کا وسیلہ بنے جو بے بسی کے عالم میں اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عائشہ رفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔